ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 18 جون 2022 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 10 بجے ہیں اور GMT کے مطابق اس وقت سہ پہر کے 4:30 بجے ہیں، اور ناظرین یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی پیاری بستی قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور حسب معمول یہ پروگرام ناظرین کی خدمت میں لائیو پیش کیا جا رہا ہے، اور لائیو ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ پروگرام انٹریکٹیو بھی ہوگا، یعنی ہم اپنی اسٹوڈیو کی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ اپنے ناظرین کے ٹیلی فون کالز ریسیو کریں گے، ان کے سوالات کو سنیں گے، اور جو علماء کرام اس وقت ہمارے ساتھ پینل میں موجود ہیں وہ ان کے سوالات کے جوابات بھی اسی پروگرام کے ذریعے سے دیں گے۔ ہمارے ناظرین کے لیے ہماری ٹیلی فون لائنز ایکٹیویٹڈ ہیں، اس کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میل کی سہولت بھی موجود ہے، جن کے ذریعے سے ہمارے ناظرین ہم تک اپنے سوالات پہنچا سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آج کے پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور اپنے سوالات پیش کرنا چاہتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرینز پر ہم سے رابطہ کی تفاصیل مشاہدہ کر رہے ہوں گے۔ تو ناظرین، قادیان دارالاماں سے پروگرام راہ ہدیٰ کے 4 ایپیسوڈز پر مشتمل اس سیریز کا یہ دوسرا ایپیسوڈ ہے، اور اس مکمل سیریز میں ہم بیت اللہ کے اغراض اور مقاصد کے عنوان پر گفتگو کر رہے ہیں، اور اپنے علماء سے اس عنوان کو اور ان اغراض اور مقاصد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ حسب معمول آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ 2 علماء شریک گفتگو ہوں گے۔ پہلے میں ان کا تعارف کروا دیتا ہوں۔ محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب، اور آپ کی ساتھ والی نشست پر تشریف فرما ہے محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب۔ میں اب دونوں حضرات کے اس پروگرام میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، ابھی ہم ماہ ذوالقعدہ کے وسط سے گزر رہے ہیں، اور کچھ دنوں کے بعد پوری دنیا سے حجاج کرام مکہ مکرمہ پہنچ کر حج کے فرائض سر انجام دیں گے۔ خانہ کعبہ جو کہ بیت اللہ ہے، یہ دنیا کی مقدس ترین عمارتوں میں سے ایک ہے، اور ہر ایک مسلمان خانہ کعبہ کی تعظیم اور تکریم کرتا ہے اور اس کے تقدس کو ملحوظ رکھتا ہے، کیونکہ خانہ کعبہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور یہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے خانہ کعبہ کی عصر نو تعمیر کروائی، اور خانہ کعبہ کے ساتھ بہت سی اغراض اور بہت سے مقاصد وابستہ ہیں جن کا ذکر ہمیں قرآن کریم میں ملتا ہے، اور حقیقت میں یہ اغراض اور یہ مقاصد ان کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے ہے۔ چنانچہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان بعثت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ بیت اللہ کے اغراض اور مقاصد کو پورا کیا، اور صرف امت مسلمہ ہی نہیں بلکہ پوری دنیا ان برکات اور فیوز سے فیض یاب ہو رہی ہے۔ ہر ایک مسلمان کے لیے یہ واجب ہے اور ضروری ہے کہ بیت اللہ کے اغراض اور مقاصد کو سمجھے، ان پر غور کرے اور انہیں پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ اسی ضمن میں میرا پہلا سوال محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے ہے
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے یہ وعدہ تھا کہ فیہ آیات بینات، یعنی خدا تعالیٰ کا یہ گھر ایسی آیات اور نشات کا منبع بنے گا جو ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ براہ کرم اس کی کچھ تفصیل بیان فرما دیں۔ جزاکم اللہ۔ بات بہت پیچھے سے چلتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کنت خاتم النبیین و آدم منجدل بین الماء والطین، کہ گویا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا منصوبہ تھا کہ ابھی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ مقرر تھا کہ ایک ایسا نبی برپا کیا جائے جو کہ خاتم النبیین ہو۔ مطلب یہ ہے کہ تمام کمالات نبوت اس پر ختم ہو چکے ہوں اور اس کے مقابل پر کوئی اور دوسرا نبی نہ ہو۔ چنانچہ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے حدیث سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ابھی نہیں ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا یہ منصوبہ تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرے۔ دوسرے یہ کہ خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا تھا یا بنوایا تھا، جیسا کہ قرآن مجید میں اس بات کا ذکر آتا ہے اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَکَّۃَ، کہ سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کے لیے مقرر کیا گیا تھا وہ مکہ شہر میں ہے۔ اور حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک کشف سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں کشفاً یہ نظارہ دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میرے ساتھ بڑے بڑے لمبے قد آور لوگ ہیں جو کہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ شاید یہ حضرت آدم ہے، تو کیا آپ حضرت آدم ہیں؟ تو ان میں سے ایک نے جواب دیا کہ تم کس آدم کی بات کرتے ہو؟ آدم تو بے شمار ہوئے ہیں۔ گویا کہ ہزاروں آدم میں سے ایک آدم وہ تھے جو ابتدائی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد بھی کہہ لیں، یا یہ کہ پیدائش عالم کے وقت میں جو ابتدائی معاشرہ قائم ہوا تھا اور جو پہلے نبی تھے قرآن مجید کی روشنی میں، وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے۔ اس میں دیکھیے کہ ایک حکمت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آدم کی قوم کے لیے یا بنی اسرائیل کے لیے یا کسی اور کے لیے، بلکہ وُضِعَ لِلنَّاسِ، تمام لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ تو گویا کہ جہاں جہاں بھی ناس کا لفظ ثابت ہوتا ہے ان تمام کے لیے یہ دراصل تھا، گویا کہ عالمگیر طور پر یہ گھر تھا جو کہ عالمگیر طور پر عبادت کے لیے بنایا گیا تھا، کسی خاص قوم کا نہیں تھا، کسی خاص زمانے کا نہیں تھا۔ تو یہ ابتدائی بات بیان کر کے میں اپنے اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا ہے کہ فیہ آیات بینات، کہ فیہ آیات بینات، کھلے کھلے نشانات ہیں یہ۔ تو گویا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے کھلے کھلے نشانات لوگوں کو بتائے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نشان دکھایا جائے، پھر اللہ تعالیٰ کی ہم کلامی کا ثبوت دیا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے جو نشانات ہیں جو اس کی ہستی کا ثبوت ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو ایمان پر قائم کیا جائے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بارے میں ان کا پختہ ایمان ہو، اور دوسرے یہ کہ اس ہستی کا یقین ان کے دل میں پیدا ہونے کے نتیجے میں تعلق باللہ ایسا ہو کہ جس کے ذریعے سے ان کے دلوں میں ایسے انقلاب پیدا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کے نتیجے میں دنیا میں عظیم الشان نشانات دکھائیں۔ اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ خدا نخواستہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء ہیں ان کے ذریعے سے نشانات ظاہر نہیں ہوئے، بلکہ یہاں پر ایک بات خاص مد نظر یہ رکھنی چاہیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں
اس زمانے میں ہر قوم کا اور ہر علاقے کا اپنا اپنا نبی ہوا کرتا تھا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس زمانے میں ذرائع رسل و رسائل موجود نہیں تھے. اونٹوں کی سواری ہوتی تھی یا بیل گاڑیوں کی سواری ہوتی تھی, یا اسی طرح سے مختصر طور پر گھوڑوں کی سواری ہوگی زیادہ سے زیادہ. تو چند میل کے فاصلے پر یہ تمام سفر ہوا کرتے تھے, اور اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو اپنے اپنے علاقے میں مبعوث فرمایا. چنانچہ ہر قوم کا نبی الگ ہوا کرتا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت پہ بھی دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت عطا ہوئی ہے تو اس پہ بھی لوط علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے, ان کے ہم اثر تھے. تو زمانے کے اعتبار سے وہ نشانات لوط علیہ السلام کے ذریعے سے بھی, ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے بھی, اور نوح علیہ السلام کے ذریعے سے نشانات اللہ تعالیٰ نے دکھائے ہیں, لیکن وہ محدود القوم تھے, محدود الزمان تھے. اس خاص زمانے کے لیے وہ نشان تھے, عالمگیر طور پر نہیں تھے. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دور ہے, جو خانہ کعبہ کی تعمیر کا اصل مقصد ہے, جس کو ہم اگر 23 مقاصد کو مد نظر رکھیں تو ان میں سے چوتھا مقصد یہ تھا کہ یہاں ایسے نشانات ظاہر ہوں گے جو عالمگیر طور پر اپنا اثر رکھنے والے ہوں گے. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک تو سب سے بڑا معجزہ ہم جسے کہتے ہیں وہ قرآن مجید کا نزول ہے, اور قرآن مجید نے جا بجا اس کا اظہار کیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بصورۃ من مثلہ, کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ خدا تعالیٰ کا کلام نہیں ہے, یہ بندے نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے, تو چلو تم بھی تو انسان ہو. بلکہ اس زمانے میں تو بڑے بڑے بلیغ قسم کے شعراء اور ادباء تھے, ادیب بھی تھے اور شاعر بھی تھے. ان سب کو چیلنج دیا ہے کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ خدا کا کلام نہیں بلکہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا کلام ہے, یا انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے اکٹھا کر لیا ہے, تو تم بھی بنا کے دکھا دو, لیکن نہیں بنا سکو گے تم. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر چیلنج دیا, وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي, تو کہ اس آگ سے ڈرو جس سے تمہیں ڈرایا جاتا ہے. تو گویا کہ یہ چیلنج اس زمانے میں قرآن مجید ایک زندہ معجزہ تھا, زندہ نشان تھا. اور دوسرے یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو نشانات ظاہر ہوئے ہیں, چاہے وہ آسمانی ہوں یا زمینی ہوں, یا اسی طرح سے جو انقلاب پیدا ہوا ہے عرب میں. اب یہ دیکھنے والی بات ہے کہ عرب کے لوگ جو بالکل وحشیانہ خصلت رکھنے والے تھے, ان کے اندر اخلاق نام کی کوئی چیز نہیں تھی. چوری کرنا, ڈاکے ڈالنا, شراب پینا, زناکاری کرنا, ہر قسم کا عیب ان کے اندر پایا جاتا تھا. لیکن جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان کو آنا نصیب ہوا, نتیجہ کیا ہوا؟ وہ تمام گناہ یا وہ تمام بد اثرات یا بد اخلاق جو ان کے اندر پائے جاتے تھے یکدم ختم ہو گئے, اور وہ ایسے پاکیزہ ہو گئے جیسا کہ بالکل ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے, جس طرح وہ گناہوں سے بے خبر ہوتا ہے, ایسے ہی مکے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پہ جو آ گیا, جس نے ایمان قبول کر لیا, اس کے اندر ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ دنیا نے کبھی دیکھا نہیں تھا. بلکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعض اقتباس بھی میں پیش کروں گا. تو اس پہ حضور نے یہی فرمایا ہے کہ ایسے لگتا تھا کہ یہ نئی قسم کی کوئی مخلوق پیدا ہو گئی ہے, اور یوں سمجھو کہ جو گونگے تھے ان کی زبان پر الہی معارف جاری ہو گئے ہیں, اور جو گناہوں میں غرق تھے ان کے اندر ایک روحانی پاکیزگی پیدا ہو گئی, اور جو زمین کے کیڑے تھے وہ آسمان میں فلک کے ستارے بن گئے. تو اس لحاظ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ صحابی کا نجوم بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ, کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے, جو ہدایت ان کے ذریعے سے کوئی بھی حاصل کر سکتا ہے, جیسا کہ ستاروں سے تم ہدایت حاصل کر سکتے ہو, اسی طرح سے میرے صحابہ کے ذریعے سے بھی روشنی اور ہدایت حاصل کرو گے. تعلق باللہ تم ان کے اندر
ان کے ذریعے سے پیدا کر سکتے ہو، اور کر کے دکھا دیا انہوں نے، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ فیہ آیاتم بیناتن، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نشانات صرف مکے کی سرزمین کے لیے نہیں تھے یا مدینہ کی سرزمین کے لیے نہیں تھے، بلکہ پورے عرب کے لیے بھی نہیں تھے، بلکہ عالمگیر طور پر ہر وقت اور ہر زمانے کے لیے تھے نشانات، اور آج تک پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس میں یہ پیشگوئی بھی دراصل پائی جاتی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسے نشانات کا ظہور ہوگا کہ جس کے نتیجے میں نسل در نسل آئندہ بھی قیامت تک ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت حاصل کرنے والے ہوں گے، جو اللہ تعالیٰ کے نشانات دنیا کے سامنے پیش کرنے والے ہوں گے۔ گویا کہ تعلق باللہ ان کا اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ دنیا کی روشنی اور دنیا کی ہدایت کا باعث بن جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں فرمایا ہے کہ بل ہوا آیاتم بینات فی صدور الذین اوتوا العلم وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون، کہ اس کے اندر صرف نشانات ہی نہیں ہیں بلکہ ایسے لوگ جو کہ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور الہی اور سماوی علم رکھنے والے ہیں، ان کے دلوں کے اندر یہ آیات اور نشانات پائے جائیں گے، لیکن اس کا انکار سوائے ایسے لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ سے تعلق کا انکار کرنے والے ہوں گے۔ وما یجحد بآیاتنا، ہماری ان آیات کا انکار وہی لوگ کریں گے الا الظالمون، جو کہ ظالم ہوں گے۔ اب دیکھیے اس زمانے میں بھی باوجود اس کے کہ قرآن مجید نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین اس لیے بھی بنایا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ایک دوسرے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت عطا کی گئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نبوت عطا کی ہے کہ یہ دین آخری دین اس لیے بھی کہلائے گا کہ اس کے اندر آیات بینات بھی ہیں۔ دوسرے کہ الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ دعویٰ کسی اور مذہبی کتاب کا نہیں ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو گیا ہے، و اتممت علیکم نعمتی، جو نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے وحی اور الہام کی صورت میں، وہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گئی، اور وہ پھر ایسا چشمہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اس سے ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں لوگ اور ہر زمانے کے لوگ اس سے استفادہ کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق پیدا کریں گے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، تمہارے لیے دین اسلام میں نے پسند کر لیا۔ تو یہ کافی لمبی بحث اس کی ہو سکتی ہے، تو میں زیادہ لمبی بحث نہ کرتا ہوا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک دو اقتباسات اس تعلق سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جو ہمارے جو علماء ہیں، جو قرآن بھی پڑھتے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ بھی جانتے ہیں، اور آخر میں مسیح علیہ السلام کی آمد کے قائل بھی ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں وحی بند ہو گئی، دوسری طرف کہتے ہیں کہ مسیح آئیں گے، ان پر وحی بھی نازل ہوگی۔ تو ایسے لوگوں کو وما یجحد بآیاتنا الا الظالمون اللہ تعالیٰ نے قرار دیا کہ یہ ظالم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو بند کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، دوسری علامت سچے مذہب کی یہ ہے کہ مردہ مذہب نہ ہو، بلکہ جن برکتوں اور عظمتوں کی ابتدا میں اس میں تخم ریزی کی گئی تھی، وہ تمام برکتیں اور عظمتیں نوع انسان کی بھلائی کے لیے اس میں اخیر دنیا تک موجود رہیں، تا موجودہ نشان گزشتہ نشانوں کے لیے مصدق ہو کر اس سچائی کے نور کو قصے کے رنگ میں نہ ہونے دیں۔ سو میں ایک مدت دراز سے لکھ رہا ہوں کہ جس نبوت کا ہمارے سید و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ کیا تھا، اور جو دلائل آسمانی نشانوں کے جناب نے پیش کیے تھے، وہ اب تک موجود ہیں اور پیروی کرنے والوں کو ملتے ہیں، تا وہ معرفت کے مقام تک پہنچ جائیں اور زندہ خدا کو براہ راست دیکھ لیں۔ تبلیغ رسالت جلد سے صفحہ 14۔
تو اسی طرح حضور علیہ السلام فرماتے ہیں چوتھا معجزہ قرآن شریف کا اس کی روحانی تاثیرات ہیں جو ہمیشہ اس میں محفوظ چلی آتی ہیں، یعنی یہ کہ اس کی پیروی کرنے والے قبولیت الہی کے مراتب کو پہنچتے ہیں اور مکالمات الہیہ سے مشرف کیے جاتے ہیں۔ خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا اور انہیں محبت اور رحمت کی راہ سے جواب دیتا ہے، اور بعض اسرار غیبیہ پر نبیوں کی طرح ان کو مطلع فرماتا ہے اور اپنی تائید اور نصرت کے نشانوں سے دوسری مخلوقات سے انہیں ممتاز کرتا ہے۔ یہ بھی ایسا نشان ہے جو قیامت تک امت محمدیہ میں قائم رہے گا اور ہمیشہ ظاہر ہوتا چلا آیا ہے اور اب بھی موجود اور متحقق الوجود ہے۔ چنانچہ یہ حوالہ بھی جو ہے تبلیغ رسالت کا تصدیق النبی کا ہے جو صفحہ 23 سے لیا گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ عجیب بات ہے کہ عام علماء جو ہیں وہ کلام الہی کا انکار کرتے ہیں کہ اب تو کوئی وحی اور الہام نہیں ہے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1885 میں عالمگیر طور پر یہ نشان نمائی کی دعوت آپ نے دی کہ اگر کسی کو شک ہے کہ خدا تعالیٰ آج کل نہیں بولتا بلکہ اس کا بولنا بند ہو گیا ہے تو یہ تو غلط بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفات معطل نہیں ہوتی۔ جس طرح دیگر صفات اس کی جاری ہیں، اسی طرح سے صفت تکلم بھی اللہ تعالیٰ کی جاری و ساری ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر کسی کو شک ہے میرے پاس آ کر رہے، 1 سال کے اندر میں اس کو نشانات نہ دکھاؤں تو سمجھو میں جھوٹا ہوں۔ اسی طرح کتاب البریہ کا ایک اور حوالہ میں پڑھ کے اپنے اس بیان کو ختم کروں گا۔ حضور فرماتے ہیں جس قدر اسلام میں، اسلام کی تائید میں اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی میں آسمانی نشان بذریعے اس امت کے اولیاء کے ظاہر ہوئے اور ہو رہے ہیں، ان کی نظیر دوسرے مذاہب میں ہرگز نہیں۔ اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کی ترقی آسمانی نشانوں کے ذریعے سے ہمیشہ ہوتی رہی ہے، اور اس کے بے شمار انوار اور برکات نے خدا تعالیٰ کو قریب کر کے دکھلا دیا۔ یقیناً سمجھو کہ اسلام اپنے آسمانی نشانوں کی وجہ سے کسی زمانے کے آگے شرمندہ نہیں۔ کتاب البریہ طبع اول صفحہ 192۔ تو بہرحال یہ حقیقت ہے کہ اس زمانے میں خدا تعالیٰ کے نشانات سے انکار تمام مذاہب میں اب دیکھیں گے آپ کہ چاہے آپ عیسائیت کو لے لیں، ہندو دھرم کو لے لیں یا کسی اور مذہب کو بھی لے لیں، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہمارے اندر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہے یا کہ ہم سے اللہ تعالیٰ بولتا ہے، ہم کو نشانات دکھاتا ہے۔ اس زمانے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام نے آ کر یہ بتایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ پر یہ انعام ظاہر ہوا کہ وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ تو یہ سمجھنے والی بات ہے کہ اسلام ایک زندہ مذہب ہے، اور اسلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد بیان کیے ہیں ان میں ایک بڑا مقصد یہی تھا کہ فیہ آیات بینات، کہ اس کے ذریعے سے نہ صرف پرانے زمانے میں بلکہ قیامت تک کے زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نشانات ظاہر کیے اور کر رہا ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کرتا چلا جائے گا، نہ صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے بلکہ آپ کے خلفاء کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں نشانات دکھائے ہیں، دکھا رہا ہے۔ اور باوجود اس سے بڑی اور ہمارے لیے حیرت کی بات کیا ہوگی کہ دیکھیے سارا زمانہ، چاہے وہ مسلمان ہیں یا اور کوئی ہیں، جماعت احمدیہ کی مخالفت میں اپنے آپ کو جٹائے ہوئے ہیں کہ بڑا ثواب کا کام سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اس جماعت کو ان تمام کے اوپر سے گزار کر ترقی پر ترقی دیتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 113 ممالک میں جو ہے اس جماعت نے جو ہے اپنے جھنڈے گاڑ دیے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا نشانات ظاہر ہو رہے ہیں۔ اور یہ تمام نشانات کس کے لیے ہیں؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقاصد میں سے ایک مقصد کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ لوگوں کی آنکھیں کھلیں، لوگ اس بات کو سمجھیں کہ اگر اس زمانے میں زندہ برکات دیکھنے ہیں، زندہ اللہ تعالیٰ کے معجزات اور نشانات دیکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے بارے میں
ان کو یقین ہو تو آج آؤ جماعت احمدیہ میں، اور خلفائے احمدیت کے ذریعے سے آپ کو یہ نشان مل سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ ناظرین اب ایک ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نیپال سے سمین احمد صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ سمین صاحب۔ جی سمین صاحب براہ کرم اپنا سوال پیش کریں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی میں راہ ہدا کی پوری ٹیم کو اور اہل قادیان کو نیپال جماعت کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ پیش کرتا ہوں۔ جی مول صاحب، خاکسر کا سوال ہے کہ مقام ابراہیم کیا ہے اور کیا یہ خانہ کعبہ کا ہی حصہ ہے؟ اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے روشنی ڈالنے کی درخواست ہے۔ جی ٹھیک، جزاک اللہ، آپ کا سوال ہمیں مل گیا ہے۔ میں محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ ان کے سوال کا جواب دے دیں۔ جزاکم اللہ سمین صاحب آپ کا سوال کرنے کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97-98 میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ یہ وہ پہلا گھر ہے جو تمام بنی نوع انسان کے لیے بنایا گیا اور بکہ میں بنایا گیا، جو بہت ہی بابرکت ہے اور اس میں ساری دنیا کے لیے ہدایت ہے۔ آگے واضح کیا فیہ آیات بینات، اس میں کھلے کھلے نشانات موجود ہیں، یعنی اس مکہ کے اندر ایسے مختلف مقامات ہیں، ایسی جگہیں ہیں اور وہ ایسی نشانات موجود ہیں جن کو دیکھنے سے انسان کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف جھکتا ہے، اس کی عظمت کو سمجھتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس کا تقوی پیدا ہوتا ہے۔ انہی میں سے ایک مقام ابراہیم ہے۔ یہ دراصل جب ہم بیت اللہ کے دروازے سے اور ملتزم کے سامنے ایک گنبد نما چھوٹی سی عمارت ہے، اس کے اندر دراصل یہ ایک پتھر ہے۔ تاریخ میں یہ درج ہے، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر نو کر رہے تھے، دوبارہ اس کی دیواروں کی چنوائی کر رہے تھے، تو اس پتھر کے اوپر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبہ کی دیواروں کی چنوائی کی، لہٰذا اس جگہ کو جہاں یہ پتھر رکھا گیا ہے مقام ابراہیم کہا گیا ہے۔ اور اس کے معنی پھر ابھی ایک عام بول چال میں ہے، ایک لفظ ہے مقام اور ایک لفظ ہے مقام۔ عموماً ان دونوں کو عام طور پر لوگ ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ مقام کہتے ہیں جگہ کو، جو میم کی پیش کے ساتھ آتا ہے، اور مقام مرتبے کو کہتے ہیں، یعنی کسی کا سٹیٹس۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو بیان فرمایا ہے وہ خاص طور پر مقام و ابراہیم ہے، میم کی زبر کے ساتھ ہے، چونکہ اگلا سوال میرا اسی کے ساتھ وابستہ ہے، انشاءاللہ میں اس میں واضح کر دوں گا۔ تو مختصر طور پر اللہ تعالیٰ کے جو آیات اور نشانات ہیں، آیات بینات، ان میں سے ایک مقام ابراہیم بھی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو بیت اللہ کے دروازے اور ملتزم کے سامنے رکھا گیا ہے، اور طواف کے وقت جب چکر لگائے جاتے ہیں تو اس کے بعد 2 رکعت ادا کرنا واجب ہے، اور اس جگہ پر 2 رکعت یعنی مقام ابراہیم پر 2 رکعت ادا کرنا زیادہ ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ سورہ البقرہ آیت 126 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی کے طور پر نماز کی جگہ بناؤ۔ تو یہ ایک شاعر اللہ میں سے ہے۔ جزاک اللہ۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ سزا۔ ناظرین اب ایک اور ٹیلی فون کالر کو اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ السلام علیکم عارف الزمان صاحب، براہ کرم اپنا سوال پیش کریں۔ جی عارف الزمان صاحب، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی ہے۔ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، براہ کرم جی سوال پیش کریں۔
آپ براہ کرم اپنی ٹی وی کی آواز بند کر دیں، براہ راست ہمیں ٹیلی فون کے ذریعے سے بات کریں ہم سے. عارف زمان صاحب سے ہم دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھانا چاہوں گا اور محترم مولانا مجاہد احمد شاستری صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ بیت اللہ کے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ مقام ابراہیم، کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایسی جماعت پیدا کی جاتی رہے گی جو تمام دنیاوی علائق سے منہ موڑ کر خدا کی رضا پر اپنی تمام خواہشات کو قربان کر کے مقام فنا کو حاصل کرنے والی ہوگی. براہ کرم اس کی تفصیل بیان فرما دیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے تیسرے خلیفہ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالیٰ نے 31 مارچ 1967 سے لے کر 16 جون 1967 تک تقریباً اس 2.5 مہینے کے عرصے میں بیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی تعمیر کے جو عظیم الشان مقاصد تھے، اور حضور نے وہ 23 مقاصد بیان فرمائے ہیں، اس کو تفصیل سے اپنے خطبات میں بیان کیا. اور پھر حضور نے یہ بتایا کہ یہ جو بیت اللہ کے مقاصد ہیں، ان مقاصد کا کامل اور اکمل طور پہ ظہور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہوا ہے. بس اس تمام خطبات میں یا یہ جو ہماری سیریز ہے، اس میں یہی وہ بنیادی نقطہ ہے کہ جو بیت اللہ کے عظیم الشان مقاصد ہیں، ان مقاصد کا کس طرح حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل طور پہ ظہور ہوا. اور حضور نے یہ جو 2.5 مہینے تک مسلسل خطبات دیے، ان خطبے کے آخر میں یہ بتایا خاص طور پر کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے متوجہ کیا ہے کہ میں اس موضوع پہ خطبے دوں. اور کیوں متوجہ کیا ہے؟ وہ اس لیے کہ دنیا میں کثرت سے لوگ جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو نئی نسل کی تربیت کے لیے ضروری ہے کہ وہی طریق اختیار کیے جائیں جو بیت اللہ کے مقاصد میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، تاکہ وہ جب کثرت سے لوگ احمدیت میں داخل ہوں تو ان کی تربیت کے لیے ہمارے پاس مبلغین، معلمین اور تربیت یافتہ لوگ موجود ہوں. اب میں اپنے اصل سوال کی طرف آتا ہوں. یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 97-98 سورہ آل عمران کی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر یہ بیان فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. ابھی آپ لوگ نے تفسیر سے آیات بینات کے بارے میں محترم مولانا صاحب سے سنا. آیات بینات اور مقام ابراہیم کا بڑا گہرا تعلق ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے پیروی میں خلفائے کرام کا یہ ہمارے اوپر عظیم الشان احسان ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے وہ معارف ہمارے سامنے کھولے جس سے دنیا انجان تھی، یا وہ علوم ہمارے سامنے پیش کی جو ان کے علم میں نہیں تھے یا بہت کم لوگوں تک اس کی رسائی حاصل تھی. مثلا یہی اس آیت پر دیکھیں تو اکثر لوگ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر مقام ابراہیم میم کی زبر کے ساتھ دیا گیا ہے، اور وہ یہ معنی لیتے ہیں کہ شاید یہاں پر ظرف زمان ہے، ظرف مکان ہے، اور مقام ابراہیم ایک جگہ ہے، اس جگہ کے لیے معنی ختم ہو گئے. لیکن دراصل مقام کہتے ہیں مرتبہ کو. یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہ مکہ میں اتنے اللہ تعالیٰ کے نشانات ہیں اور اتنے اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں جن کو دیکھنے کے نتیجے میں، جن پر غور کرنے کے نتیجے میں انسان کے دل میں تقویٰ اور طہارت اور خدا تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. اور اس کا وہ اکمل اور کامل نمونہ جو ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مقام ابراہیم تک جانا ہے، یعنی یہ بتایا گیا کہ ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو دنیا سے اپنے تعلق کو توڑ کر فنا فی اللہ ہوگی، خدا تعالیٰ کے اندر اپنے آپ کو مشغول کر لے گی اور خدا تعالیٰ کے تعلق کو قائم کرنے کے لیے ہی رات دن مہو رہیں گی. اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی، اس وقت بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی. چنانچہ وہ دعا ہمارے سامنے ہے، سورہ البقرہ میں آیت نمبر 130 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب. کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان لوگوں میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرما جو تیری آیات کو پڑھ کے سنائے اور ان کا تزکیہ نفس کرے.
یعنی ان کا تیرے ساتھ تعلق جوڑ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا جو تھی تقریباً 2500 سال کے بعد، ایک لمبے زمانے کے بعد جا کے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں پوری ہوئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو عرب میں لوگ تھے وہ بے شک خانہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ شرکی عقائد رسمیں انہوں نے اس میں شامل کر لی تھی۔ پس یہاں پر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ایک ایسا کامل نبی پیدا ہوگا جس کے ماننے والے اور جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ایسی مومنین کی جماعت پیدا کر دے گا جو خدا تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں کامل دنیا سے اپنا تعلق کاٹ لیں گے اور اس میں فنا فی اللہ کا اعلیٰ نمونہ دکھائیں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو ایک دوسرے رنگ میں اور دوسرے پیرائے میں بھی ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے۔ حضرت مسیح اسلام اپنی ایک جگہ بیان فرماتے ہیں، اس کا مفہوم میں ناظرین کے لیے آسان لفظوں میں بیان کرتا ہوں۔ حضور بیان کرتے ہیں کہ عبادت دراصل 2 قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک عبادت تو وہ ہوتی ہے جس کے اندر تذلل اور انکسار ہوتا ہے، اور اس کی بنیاد تذلل اور انکسار پہ ہوتی ہے، اور اس کا اعلیٰ نمونہ جو ہے وہ ہمیں نماز میں نظر آتا ہے، جہاں انسان اپنی سب سے بلند چیز اپنے سر کو، جس کو سوچتا ہے تکبر کے نتیجے میں کہ یہ بہت اعلیٰ چیز ہے، عرفہ چیز ہے، اس کو بھی جھکا رہا ہوتا ہے، خدا کے سامنے بالکل تذلل اور انکسار کر لیتا ہے۔ یہ ایک عبادت کی یہ شکل ہے۔ دوسری شکل جو ہے وہ محبت اور ایثار کی جس پر بنیاد ہے، یعنی وہ عبادت جس کی بنیاد محبت اور ایثار کی ہے اور جس پہ حج ہمارے سامنے آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس وقت جو ان کے دل کی کیفیت تھی، جب اس خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اپنی اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وقف کر دیا، اس بیابان میں کیا، تو وہ محبت کے تقاضے تھے جنہوں نے اس اللہ کے گھر کو آباد رکھنے کے لیے کیا۔ اور آپ دیکھیں حج کی تمام جو رسومات ہیں وہ عشق کی کیفیت کو بیان کر رہی ہوتی ہے۔ حاجی جو جاتے ہیں حج کرنے، وہ اپنے تمام ظاہری زیب و آرائش کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں، ایک انسلی چادر لے لیتے ہیں، بال تک وہاں منڈوا دیے جاتے ہیں، اور وہ دیوانوں کی طرح خدا تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق جوڑنے کے لیے ادھر ادھر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پس دراصل اس آیت میں جو خاص طور پر بتایا گیا ہے کہ مقام و ابراہیم، یعنی ایک ایسی جماعت پیدا ہوگی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر ہوئی، اور ان کی پیروی سے اب وہ تمام دنیا میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اور قرآن کی اس آیت نے پھر ہمیں بتا دیا کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ اگر یہاں صرف اس سے مقام یعنی جگہ، ابراہیم کی جگہ مراد لی جائے، جیسے کہ ابھی سے پہلے سوال میں بھی کہا گیا کہ مقام ابراہیم وہ ایک خاص پتھر جس پہ کھڑے ہو کے ابراہیم علیہ السلام نے دیوار چنتے وقت کھڑے ہوئے تھے، تو پھر تو تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خانہ کعبہ پہ کئی بار حملے بھی ہوئے، خونریزیاں بھی ہوئیں، تو آیت کے معنی محدود ہو جائیں گے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے اس لفظ سے کہ مقام و ابراہیم میں ایک ایسی جماعت کی خبر دی گئی ہے، اور یہ وعدہ ایک دائمی وعدہ ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص طور پر مکہ کے لیے ظاہر ہوا، اور اس میں دیگر تمام مذاہب سے اسلام کو ایک خاص خصوصیت اور امتیاز حاصل ہے۔ جی، جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا۔ اب اس پروگرام کا اگلا سوال میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہد صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ خانہ کعبہ کے اغراض اور مقاصد میں سے یہ بھی ہے کہ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، یعنی ان عبادات کو بجا لائے گا، جو انسان ان عبادات کو بجا لائے گا جن کا تعلق خدا تعالیٰ کے اس گھر سے ہے، دنیا اور آخرت کے جہنم سے خدا کی پناہ میں آ جائے گا۔ براہ کرم اس کی تفصیل بیان فرمائیں۔ جزاکم اللہ۔ بات یہ ہے کہ انسان جب دنیا میں آتا ہے اور جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیاوی آلائشوں کے اور اسی طرح سے اپنے ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہو کر بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی ان راہوں سے منحرف ہو جاتا ہے، یا یہ کہ اس سے دور ہو جاتا ہے کہ جو اس کے قرب کے لیے مقرر کی گئی ہیں، اور بلکہ وہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے۔ کبھی اس کے اندر شیطانیت آ جاتی ہے، کبھی اس کے اندر بغاوت آ جاتا ہے، اور کبھی لوگوں کے ساتھ اس کے حسن سلوک نہیں رہتے بلکہ ان کے ساتھ ظلم اور تعدی سے کام لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رنگ میں کرے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق پیدا کر رہا ہے، کہ گویا دنیا کی تمام تعلقات سے بالا ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ تو ایسے
یہ مقصد ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا کہ جو لوگ خانہ کعبہ کی تعمیر کے مقصد کو اس نظریے سے اپنائیں گے کہ گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں اور ان عبادات کو بجا لا رہے ہیں کہ جس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہو جائیں گے، تو گویا کہ ان عبادات کو بجا لائیں گے جن کا تعلق اس خدا تعالیٰ کے گھر سے ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ایک تو جو دنیاوی آلائشیں ہیں اس سے وہ محفوظ ہو جائیں گے، اور دوسرے یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں پھر وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے بن جائیں گے، اور جب اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے گا تو وہ گناہوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے جو جہنم کی آگ بھڑکائی ہوئی ہے اس آگ سے وہ لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رنگ میں کرنا، جیسا کہ حدیث میں ذکر آتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس رنگ میں کر لو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تمہیں یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو کم از کم تمہارے دل میں تو یہ خیال ہونا چاہیے کہ خدا تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو گویا کہ جب خدا کا خوف دل کے اندر پیدا ہو کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اسی طرح جس طرح کہ ایک حاکم وقت ہو یا بادشاہ ہو یا اسکول میں بچہ ہے، سامنے اس کا استاد بیٹھا ہوا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے تو شرارت نہیں کرتا، جرأت نہیں کرتا۔ بالکل اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ کو وہ سمجھتا ہے کہ میرے سامنے خدا موجود ہے تو اس کے نتیجے میں اس کا دل ایک دم جو ہے خدا تعالیٰ کی محبت سے ایک تو بھر جاتا ہے، اور دوسرے دنیاوی خیالات سے وہ مبرہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر انسان کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے تو گویا تو کم از کم اتنا تو ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو مجھے بات یاد آتی ہے کہ ایک دفعہ کہتے ہیں ایک باپ بیٹا جا رہے تھے، راستے میں سیب کا باغ آیا، بیٹا سے باپ کہتا ہے کہ بیٹا جا ذرا سیب توڑ کے لا، یہاں پر تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ بیٹا کہتا ہے کہ ابا جی مجھے آپ تو کہہ رہے ہیں کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن دیکھ رہا ہے۔ باپ کہنے لگا کہاں ہے، مجھے تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ نہیں ابا جی میں تو نہیں جاؤں گا اس واسطے کہ مجھے تو دیکھ رہا ہے۔ تو آخر تنگ آ کے اس نے کہا کون دیکھ رہا ہے تجھے؟ کہنے لگا اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر خدا کا خوف ہو تو آدمی ہر قسم کی برائی سے دور رہنے کی کوشش بھی کرتا ہے اور ڈر بھی جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ان المتقین فی جنات و عیون ادخلوها بسلام آمنین، کہ متقی لوگ یقیناً باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔ گویا کہ وہ روحانی باغ، وہ چشمے جو کہ روحانیت سے پھوٹتے ہیں، اس کے نتیجے میں اس کے دل کے اندر بھی اور اس کے ماحول کے اندر بھی ایک نیک تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ گویا کہ اس کے اندر ادخلوها بسلام، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے اندر امن اور سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو یہی فرمایا ہے کہ تو دنیا میں اس طرح زندگی گزار کہ تجھ سے کسی کو گزند نہ پہنچے، کسی کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن ہوتا ہی وہی ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور زبان سے دوسری مخلوق محفوظ رہے۔ لیکن آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں بھی ہنسا آ گئی ہے، بہت زیادہ ان کے اندر جو ہے وہ کیا کہنا چاہیے کہ ایک لحاظ سے غلط قسم کا جوش اور جذبہ پیدا ہو گیا ہے، جس کے نتیجے میں ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ یہ مومن کی شان نہیں ہے، بلکہ مومن اور مسلم وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ہاں، جہاں جائز مطالبات ہوتے ہیں وہ جائز مطالبات تو جائز رنگ میں پیش کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب متقی انسان بن جاتا ہے اور خانہ کعبہ کی عبادت کے جو مقاصد ہیں ان کو بجا لاتا ہے، تو اس کے نتیجے کے اندر اس کے اندر ایسی روحانیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر مخلوق خدا کی ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر، اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر مخلوق سے وہ محبت کرنے لگ پڑتا ہے۔ میں اس بیان کو زیادہ لمبا نہ کرتا ہوا، اسی طرح اس آیت میں گویا کہ یہ بھی تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سے یہ وعدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ
आमिनीना सूरत फ़तह की आयत है, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मस्जिद हराम में तुम दाखिल हो जाओगे अमन के साथ। ये फ़तह मक्का का वाक़या हमारे सामने आ जाता है कि जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 खुदूसियों के साथ मक्के पर आपने चढ़ाई की है, एक शख्स को भी आपने कत्ल नहीं किया है, बल्कि अमन और अमान के साथ वहाँ पर मक्के में दाखिल हुए हैं। ये अमन व अमान है, बल्कि हत्ता कि जिसने घरों में पनाह ले ली, बिलाल के झंडे के तले पनाह ले ली, तो हुजूर ने ऐलान कर दिया कि जो अबू सुफियान के घर दाखिल होगा वो भी अमन में है, फ़लाँ भी अमन में है, फ़लाँ भी अमन में है। ये अमन है जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के अंदर पैदा करके दिखला दिया। इसी तरह से फरमाया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये वादा दिया गया था कि जो इसमें दाखिल होगा वो अमन में आ जाएगा, तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से ये वादा भी अल्लाह ताला ने पूरा करके दिखा दिया। फिर फरमाया मन हज्जा फ़लम यरफुस वलम यफसुक गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि अगर कोई शख्स हज का फरीज़ा इस रंग में बजा लाता है कि कोई शरारत वो नहीं करता है, कोई गंदगी नहीं करता है, तो इस तरह के मनासिक हज करता हुआ फोश कलामी से वो बच जाए, तो इसका अंदरून पाक व साफ़ हो, तो अल्लाह ताला के अमल में वो आ जाता है। अजीब बात है, हज़रत खलीफतुल मसीह सानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब हज बैतुल्लाह किया है तो आपने ख़ुद बयान किया है कि हम खाने काबा का तवाफ़ कर रहे थे, एक नौजवान लड़का वो भी खाने काबा का तवाफ़ कर रहा है, और बजाय इसके कि अल्लाह ताला का ज़िक्र व अज़कार करे वो फिल्मी गाने गा रहा था। मैंने कहा कि ये तू क्या कर रहा है कि यहाँ पर तो खाने काबा का हज करने आया है और गाने फिल्मी गा रहा है यहाँ पर। तो वो कहने लगा बात असल में बुज़ुर्गों ये है कि मैं तो अपने वालिद के कहने पर हज करने के लिए आया हूँ, ताकि वहाँ मेरी दुकान के ऊपर जो है बड़ा साइन बोर्ड लग जाए अलहाज फ़लाँ, ताकि लोग कहेंगे ये हाजी है, बड़ी अच्छी दुकान है इसकी, इसका कारोबार जमके। तो नीयतें लोगों की बदल गई हैं। तो अल्लाह ताला ने यही फरमाया। मैं चूँकि वक्त बड़ा मुख्तसर है, मैं हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का एक इक़्तिबास पढ़ के अपने बयान को ख़त्म करूँगा। हुजूर फरमाते हैं, खुदा में बेइंतहा अजीब कुदरतें हैं, मगर उसकी ये अजीब कुदरतें उन्हीं पर खुलती हैं जो उसके हो जाते हैं, और वही ये ख़वारिक़ देखते हैं जो उसके लिए अपने अंदर एक पाक तब्दीली करते हैं और उसके आस्ताने पर गिरते हैं, और उस कतरे की तरह जिससे मोती बनता है साफ़ हो जाते हैं, और महब्बत और सिद्क़ और सफ़ा की सोजिश से पिघल कर उसकी तरफ बहने लगते हैं। तब वो मुसीबतों में उनकी खबर लेता है और अजीब तौर पर दुश्मनों की साजिशों और मंसूबों से उन्हें बचा लेता है और ज़िल्लत के मकामों से उन्हें महफूज रखता है। वो उनका मुतवल्ली और मुतआहिद हो जाता है। वो उन मुश्किलात में जबकि कोई इंसान काम नहीं आ सकता उनकी मदद करता है, और उसकी फ़ौजें उसकी हिमायत के लिए आती हैं। किस कदर शुक्र का मकाम है कि हमारा खुदा करीम और कादिर खुदा है। बस क्या तुम ऐसे अज़ीज़ को छोड़ोगे? क्या अपने नफ्स नापाक के लिए उसकी हुदूद को तोड़ दोगे? हमारे लिए उसकी रज़ामंदी में मरना नापाक ज़िंदगी से बेहतर है। अय्यामुस्सुला सफ़ा 104। तो बस असल बात यही है कि असल ज़िंदगी नेकी और तक़वा इख्तियार करने में है, और उसके ज़रिए से ख़ुद भी इंसान अमन में आ जाता है और दूसरों को भी अमन देता है। जी, जज़ाकुमुल्लाह ताला अहसन जज़ा। अब इस प्रोग्राम का आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा मोहतरम मौलाना मुजाहिद अहमद शास्त्री साहब से कि खाना काबा की जो मकासद है उसमें ये मकसद है कि ये जो घर है ये लोगों के लिए बतौर मसाबतन और अमना के बनाया गया है। बराह करम इसकी तफसील पेश करते हैं। जज़ाकुमुल्लाह अहसन जज़ा। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 126 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वाइज़ जअलनल मैता मसाबतन लिन्नास व अमना, यानी हमने इस घर को बनी नौ इंसान के लिए मसाबा और अमना के बनाया है। अब यहाँ इस आयत में दो लफ्ज़ बड़े अहम हैं जिस पर गौर करने से इसके सवाल का जवाब हमें मिलता है। पहला लफ्ज़ है मसाबा किसे कहते हैं, और दूसरा अमनन के अंदर क्या क्या मायने पाए जाते हैं। अरबी की जो मशहूर लुग़त है यानी उसके अंदर जहाँ हम गौर करते हैं तो मसाबा के दो मायने पाए जाते हैं। एक वो जगह जहाँ मुतफर्रिक होने के बाद लोग जमा हो जाते हैं, पहली बात।
دوسرے معنی اس کے اندر یہ ہیں کہ مثابہ اس مقام کو کہتے ہیں جہاں آنے کی وجہ سے انسان کو ثواب حاصل ہوتا ہے۔ ان دونوں معنوں کے ساتھ آپ بیت اللہ کے اوپر اس کو چشمہ کریں اور دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اس آیت کے اندر بطور پیشگوئی کے رنگ میں کہ ابتداء میں بنی نوع انسان جو تھے وہ ایک قوم کی شکل میں موجود تھے، بعد میں آہستہ آہستہ جب ان کی تعداد بڑھنے لگی تو وہ مختلف علاقوں میں بٹ گئے، اور مختلف علاقوں میں ان کے الگ الگ نبی ہوئے، وہ ان سے زمانے کی وجہ سے یا علاقے کی وجہ سے ان کی دوریاں ہو گئی۔ پھر ایک زمانہ آنا تھا جو آخری زمانہ تھا جب انہوں نے پھر ایک قوم کی شکل میں جمع ہونا تھا۔ اس آیت میں دراصل یہ بتایا گیا ہے کہ ایک عالمگیر نبی آئے گا، وہ عالمگیر نبی ایسی تعلیم لائے گا جس کے نتیجے میں لوگ اس خانہ کعبہ کی طرف لوٹ لوٹ کر بات کو آئیں گے۔ آپ دیکھیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی گئی وہ علاقہ بیابان تھا، حضرت حاجرہ علیہ السلام نے، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب ایڑیاں رگڑیں تو وہ چشمے کو روکا، اور پھر تاریخ میں بتاتی ہے کہ جب وہاں سے قبیلہ جرہم قبیلہ گزر رہا تھا انہوں نے اس علاقے پہ رہائش اختیار کی، اور اس تاریخ کے مطالعے سے یہ پتہ لگتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام حج کے بعد بھی یا حج کے لیے بھی آئے اور انہوں نے اس مقام کی تعمیر کی۔ بعد میں جب بائبل کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو بنی اسرائیل کے انبیاء کی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کے نزدیک بیت اللحم کی زیادہ اہمیت ہو گئی، وہ اس طرف متوجہ ہو گئے زیادہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ مثابہ والی پیشگوئی کو پھر اکمل رنگ میں ظاہر کیا۔ بے شک آپ سے پہلے عربوں میں خانہ کعبہ کی عظمت تھی، لیکن ان کے ساتھ مشرکانہ رسوم انہوں نے جوڑ دی تھی۔ خانہ کعبہ کی حقیقی عزت، توحید کا حقیقی اظہار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ہی ہوا، اور یہی پیشگوئی اس کے اندر تھی، اور آپ کے ذریعہ جو عالمگیر شریعت دی گئی وہ شریعت ایسی تھی جس نے دنیا کے مختلف قوموں کو خانہ کعبہ پہ جمع کر دیا۔ آپ دیکھیں اب حج ہوتا ہے، وہاں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، افریقن بھی ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، ہر قوم، ہر رنگ، ہر نسل کے لوگ وہاں موجود ہیں، اور یہ تو اس کا ایک وہ پہلو ہے جو ہمارے سامنے نظر آتا ہے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ دین کی تکمیل ہوئی، لیکن آپ کی دوسری بعثت کا ذکر سورہ جمعہ میں ہے جس کے ذریعہ تکمیل دین کی اشاعت کی تکمیل ہونی تھی، اور یہ مثابہ کا ایک پہلو اب اس زمانے میں امام مہدی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، یعنی امام مہدی کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ اب دوبارہ امت واحدہ بنائی جائے گی۔ چنانچہ آپ دیکھ لیں عالمی بیعت ہوتی ہے، دنیا کے مختلف قومیں جو ہیں ایک ہی پلیٹ فارم میں ایک ہی جگہ جمع ہو رہی ہوتی ہیں، تو یہ مثابہ کے ایک معنی ہیں۔ دوسرا لفظ اس کے اندر ہے امنا۔ امنا کے معنوں کے اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے اندر 3 معنی خاص طور پہ ہیں جو لغت کے وقت کے حساب سے بالکل مختصر بیان کروں گا۔ پہلا، یہ مقام امن والا ہوگا، یعنی اسے دوسروں کے حملوں سے محفوظ رکھا جائے گا۔ چنانچہ تاریخ میں آپ دیکھ لیں ابرہہ کا مشہور واقعہ آتا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی، پھر 1400 سال کی تاریخ ہمارے سامنے موجود ہے اس سے پہلے بھی کہ یہ مقام ہمیشہ امن میں رہا۔ دوسرا، یہ امن دینے والا مقام ہوگا، چنانچہ آپ دیکھ لیں شاعر اللہ کے آس پاس کا علاقہ، حدود کا علاقہ جو حرم کا علاقہ کہلاتا ہے، یہاں لڑائیاں منع ہیں، کوئی بھی کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہو لڑائی منع ہے اسلامی تعلیم کی روشنی سے، اور یہاں تک کہ جانوروں تک کو بھی امن دیا گیا۔ تیسرا، مثابہ کے ساتھ جو معنی اس کے جڑ رہے ہیں وہ خاص طور پر اس طرف اشارہ ہے کہ حقیقی امن دراصل اطمینان قلب کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ یہ نبی جو عالمگیر تعلیم لے کر آئے گا، یعنی قرآن مجید اور اسلام کی عظیم الشان تعلیم ہے، جس کے ذریعہ مایوس اور نراش انسان جو ہیں وہ اطمینان قلب حاصل کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے اور وہ امن میں آئیں گے۔ پس ان دونوں آیات کے ان دونوں الفاظ کے ساتھ خاص طور پر اس طرف توجہ دلائی گئی کہ ایک عظیم الشان نبی ایک عظیم الشان تعلیم اور کتاب لے کر آئے گا جس کے ماننے والے دنیا کے مختلف علاقوں سے یہاں جمع ہوں گے، جس کا ایک ظہور آخری زمانے میں پھر مسیح موعود کے ذریعہ ہوگا، اور پھر یہ جو بیت اللہ ہے یہ ہمیشہ امن دینے والا اور دنیا کے عالمگیر رہنمائی کرنے والا ہے۔ جزاکم اللہ تعالیٰ اصل جزا۔ ناظرین، اب ایک ٹیلی فون کالر کو بھی اپنے پروگرام میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں پھر سے بنگلہ دیش سے عارف الزمان صاحب سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ عارف الزمان صاحب۔ جی عارف الزمان صاحب، برائے کرم اپنا سوال پیش کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میرا سوال ہے حج بدل کے بارے میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جزاک اللہ. میرا آپ کا سوال آواز آ رہی ہے؟ جی جی جزاک اللہ. آپ کا سوال ہم تک پہنچ گیا ہے. میں محترم مولانا محمد کریم الدین شاہ سے درخواست کرتا ہوں کہ حج بدل کے بارے میں تفصیل اختصار کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عارف الزمان صاحب، بات یہ ہے کہ حج بدل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی دراصل شروع ہوا. وہ اس طرح کے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور انہوں نے ذکر کیا کہ یا رسول اللہ، میرا باپ بالکل ضعیف ہو چکا ہے، چل پھر نہیں سکتا، سواری پر بھی بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو اس کے لیے حج کا مسئلہ ہے، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں بالکل، تم اس کے بدلے میں حج کر سکتی ہو، یہ تمہارا حج بدل ہوگا. تو لہٰذا اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ آپ وسلم کے زمانے سے ہی اس کا رواج تھا، اور آج کل بھی اگر کوئی معذور شخص ہے تو وہ ضرور کسی دوسرے کو حج کے ذریعے اپنا حج بدل کروا سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس شخص کو بھیجا جاتا ہے اس کا حاجی ہونا ضروری نہیں ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس نے پہلے حج کیا ہو وہ اسی کو حج کرنا چاہیے بدل کے طور پر. وہ ضروری نہیں ہے. بغیر کسی کے حج کیے کے یا جو حاجی نہ ہو وہ بھی حج بدل کے طور پر کسی کا حج ادا کر سکتا ہے، بشرطے کہ تمام اخراجات وغیرہ وہ بدل کروانے والا، حج بدل کروانے والا ادا کرتا ہو. تیسری بات اس میں ایک یہ بھی دیکھنی ہے، کئی لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی مسیح موعود و مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے حج نہیں کیا. تو یہ یاد رکھنا چاہیے قرآن مجید میں حج کے لیے بعض شرائط رکھی ہوئی ہیں کہ زاد راہ بھی ہونا چاہیے اور امن و امان بھی ہونا چاہیے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے امن کا راستے میں امن نہیں تھا. لوگ تو آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہوا کرتے تھے. اس لحاظ سے امن کا راستہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے کوئی حج نہیں کیا، حالانکہ آپ کے دل میں بڑی تڑپ تھی. بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھا کہ آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں، تو کسی نے پوچھا کہ حضور کیا آپ کو کوئی درد ہے یا کیا تکلیف ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کو دیکھ بھی سکوں گا اور کیا اس کو میں برداشت بھی کر سکوں گا. تو یہ یاد رہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا حج بدل حضرت آپ کی زوجہ مطہرہ حضرت نصرت جہاں بیگم ام المومنین جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے ایک دوست جو مسیح السلام کے صحابی تھے حافظ احمد اللہ صاحب، انہوں نے حج بدل آپ کی طرف سے کروایا گیا تھا. تو لہٰذا یہ بات کہ حج بدل آن وسلم کے زمانے سے شروع ہوا اور حج بدل کرنے والا خود حاجی ہونا ضروری نہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے خود حج نہیں کیا اس واسطے کہ راستے کا امن میسر نہیں تھا. آپ کی زوجہ مطہرہ نے اور آپ کے صحابی حافظ احمد اللہ صاحب کے ذریعے سے حج بدل کروایا تھا. جی جزاکم اللہ تعالیٰ احسن جزا. ناظرین، اسی کے ساتھ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اقتباس پیش ہے. حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، محبت کے عالم میں انسانی روح ہر وقت اپنے محبوب کے گرد گھومتی ہے اور اس کے آستانہ کو بوسہ دیتی ہے. ایسا ہی خانہ کعبہ جسمانی طور پر محبان صادق کے لیے ایک نمونہ دیا گیا ہے، اور خدا نے فرمایا کہ دیکھو یہ میرا گھر ہے اور یہ حجر اسود میرے آستانے کا پتھر ہے. اور ایسا حکم اس لیے دیا کہ تا انسان جسمانی طور پر اپنے ولولہ عشق اور محبت کو ظاہر کر دے. سو حج کرنے والے حج کے مقام میں جسمانی طور پر اس گھر کے گرد گھومتے ہیں، ایسی صورتیں بنا کر کہ گویا خدا کی محبت میں دیوانہ اور مست ہیں. زینت دور کر دیتے ہیں، سر منڈوا دیتے ہیں اور مجذوبوں کی شکل بنا کر اس کے گھر کے گرد عاشقانہ طواف کرتے ہیں.
اور اس پتھر کو خدا کے آستانے کا پتھر تصور کر کے بوسہ دیتے ہیں، اور یہ جسمانی ولولہ روحانی تپش اور محبت کو پیدا کر دیتا ہے، اور جسم اس گھر کے گرد طواف کرتا ہے اور سنگ آستانہ کو چومتا ہے، اور روح اس وقت محبوب حقیقی کے گرد طواف کرتی ہے اور اس کے روحانی آستانہ کو چومتی ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے آج کا جو پروگرام ہے اس کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ ہمارا اگلا پروگرام انشاءاللہ العزیز 25 جون 2022 انڈین وقت کے مطابق رات 10 بجے اور GMT کے مطابق پہر 4:30 بجے لائیو قادیان سے نشر کیا جائے گا، اور ہم اپنے اگلے پروگرام میں بھی اسی موضوع کو جاری رکھیں گے، اور ہمارے علماء کرام اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، اور خانہ کعبہ کے اغراض اور مقاصد کو ہم مزید سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاؤ گے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا